السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان کے اندر آج ہماری حدیث نمبر 30 ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ماشاء اللہ، کیا حدیث پاک ہے، ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن احب للہ، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، وابغض للہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کسی سے دشمنی کرے، واعطى للہ، اور کسی کو اگر کوئی شخص کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، ومنع للہ، اور اگر کسی کو کوئی شخص کسی کام سے روکے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی روکے، فقد استکمل الایمان، تو گویا ایسے شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو بچوں، بہت پیاری حدیث ہے، ہمیں ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر کسی چیز سے محبت ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارا دینی فائدہ کیا ہے، اور کسی سے دشمنی کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں دینی فائدہ ہے یا دینی نقصان ہے۔ کسی کو اگر دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی شامل حال ہونی چاہیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں دینا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں اکثر ہوتا رہا ہے کہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور غریبوں کو دیتے وقت بڑے بڑے لوگ فوٹو کھنچوا رہے ہوتے ہیں اور پھر ان فوٹو کو ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، تو اس سے تمام کی تمام ریاکاری سے نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کو دے، کسی فقیر کو، کسی مسافر کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے نہ دے، کہ اس سے دینے والے کے تمام نیکیاں جو دینے کی وجہ سے مل سکتی تھی وہ تمام کی تمام چھین لی جاتی ہیں، اور اس کو بروز قیامت بتا دیا جائے گا کہ تو نے جو کام کیا وہ میری رضا کے لیے نہیں بلکہ تو نے ریاکاری کے لیے کیا، اور وہ تو نے ریاکاری اپنی دیکھ لی، تو آج تجھے اس میں سے کوئی حصہ نیکی میں سے نہیں ملے گا۔ ومن اعطى للہ، تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے دے، یعنی اللہ کے رضا کے لیے دے خالص، تو وہ اس دینے کے ثواب کو پائے گا۔ ومنع للہ، اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کسی کو کسی کام سے روکے، دکھاوے کے لیے نہ روکے، تو ضرور یہ شخص فقد استکمل الایمان، وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لے گا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے۔ اور اگلی حدیث ہے رواہ الترمذی عن معاذ بن انس ما تقدیم و تاخیر وفیہ فقد استکمل ایمانہ۔ اوپر والی حدیث کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی حضرت معاذ بن انس سے روایت کیا ہے، لیکن مع تقدیم و تاخیر، جو الفاظ بیان کیے گئے حدیث پاک میں ان کو آگے پیچھے کر کے، کچھ مقدم اور مؤخر کر کے، امام ترمذی نے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آخر میں فقد استکمل ایمانہ کہا ہے، اور اوپر والی حدیث میں فقد استکمل الایمان کہا ہے۔ اور امام ترمذی کی جو روایت ہے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقد استکمل ایمانہ، انہوں نے اپنی اس روایت کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے، جبکہ اوپر والی روایت کے اندر کیا ہے، فقد استکمل الایمان، ٹھیک ہے، فقد استکمل الایمان آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر فقد استکمل ایمانہ، تو اس طرح سے یہ روایت کے اندر ذرا فرق ہے، اور حدیث سیم ہی ہے جو امام ترمذی نے معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ذرا کچھ باتیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، اور لاسٹ میں جو فقد استکمل الایمان ہے وہاں پر فقد استکمل ایمانہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ روایت امام ترمذی کی ہے۔ بہرحال اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 32۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل اعمال میں سے سب سے بہتر عمل الحب فی اللہ، اللہ کی راہ میں ہی محبت کرنا ہے، والبغض فی اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہی کسی سے دشمنی کرنا ہے۔
دنیا کمانے کے لیے یا دنیاوی جاہت کے لیے اور اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے کسی سے بغض، کسی سے دشمنی یا کسی سے محبت نہ کی جائے، بلکہ اس میں دینی فائدہ دیکھا جائے، تبھی محبت کی جائے اور تبھی کسی سے دشمنی کی جائے۔ تو دشمنی اس وقت کی جائے جب اللہ کی راہ کے لیے ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پر کوئی بات آ نکلے اور کوئی آپ کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی غلط بات کہے یا غلط عقیدہ رکھے، تو ایسی صورت میں اس سے دشمنی ضرور کر لی جائے اور ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی جائے۔ تو بغض یا دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور دشمنی کے بجائے اگر محبت کرنی پڑے تو محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کہ جس سے دین کا فائدہ ہو اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور دین کی معرفت زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو افضل اعمال بتایا گیا ہے، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اعمال میں سب سے بہتر اعمال اللہ کی راہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توفیق دے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک حضرت ابو داود جو محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سنن ابو داود کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی دشمنی کرنی چاہیے۔ اور اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 33، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم در حقیقت مسلمان تو من وہ شخص ہے، سلیم المسلمون کہ مسلمان محفوظ ہو جائیں، من لسانہ اس کی زبان سے، و یدہ اور اس کے ہاتھ سے۔ تو حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ والمؤمن اور مومن کون ہے؟ من آمنہ الناس من امینہ الناس من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہے کہ جس کی جانب سے لوگوں کا خون اور لوگوں کا مال محفوظ رہے، تو وہ مومن ہے۔ اور مسلم کون ہے؟ مسلم وہ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو وہ مسلمان ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو مسلمان کی تعریف کیا ہے حقیقت میں؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے، ایک پکا اور سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے، وہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ جبکہ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، لوگ اپنی زبان سے ہی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو پارا پارا کر رہے ہوتے ہیں، اور بھائی بھائیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے زبان کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت اور تحمل اور برداشت نہیں ہے، اس وجہ سے اس زبان کے ذریعہ وہ بہت سارے فتنہ اور فساد کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ وَيَدِهِ اور اسی طرح سے اپنے ہاتھ کا وہ استعمال صحیح نہ کر پاتے اور اپنے ہاتھ سے اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ایذا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ہاتھ کا استعمال جہاں پر بھی ہوگا، ہر ایک اعتبار سے ہوگا، جہاں وہ ظلم میں کتنی بھی ساری قسمیں ہوں، وہاں پر ہاتھ کا استعمال ہے۔ وَيَدِهِ سے مراد ہر وہ تمام جو کسی کی حق تلفی کے لیے ہو، یا کسی کی خون ریزی کے لیے ہو، یا ناحق کسی کا مال ہڑپنے کے لیے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہاتھ کا استعمال ہے، تو یہ مسلمان کی جانب سے حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس کے نقصان کے لیے اٹھ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں رہا، اور جب کسی مسلمان کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہا، تو جان لو وہ مسلمان ہی نہیں، بلکہ حقیقت میں تو مسلمان من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم آپس میں اگر آپ بات کریں کچھ بھی، تو اپنی زبان سے ایسی ہی بات نکالیں ہمیشہ۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جس سے سامنے والے شخص کو، جو ہمارا مد مقابل ہے، ہمارے مخاطب کو غلط محسوس نہ ہو اور اسے برا نہ لگے۔ تو ہماری زبان سے ہر ایک شخص محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمارے ہاتھ سے بھی ہر ایک شخص محفوظ رہنا چاہیے۔
والمؤمن، اچھا مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے من آمنہ الناس علی من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ سارے کے سارے لوگ، چاہیں وہ کافر ہو، ہندو مسلم ہو، سکھ عیسائی ہو، سارے کے سارے لوگوں کا جو خون ہے اور جو مال ہے وہ اس سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے. مومن کا معنی ہے امن دینے والا. مومن کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر امن دینے والا ہوا، یعنی دوسروں کو امن میں رکھنے والا، امن اور شانتی کا پیغام لانے والا، اور امن اور شانتی کو بڑھوتری دینے والا. یہاں پر یہ مفہوم حدیث پاک کے اس جز کے اندر نکل کے آتا ہے، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے کہ جس سے سارے کے سارے لوگوں کا خون اور لوگوں کا مال محفوظ رہے. ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کسی ایسے ویسے شخص کا نہیں. تو لہذا مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کا خون اور جس سے دوسرے لوگوں کا مال محفوظ رہے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی اگلی حدیث، اسی حدیث کے متعلق بتایا جا رہا ہے. وزادہ البیہقی فی شعب الایمان. امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر زیادتی کرتے ہیں بروایتی فضالہ، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. یعنی حضرت فضالہ کی ایک روایت ہے جو کہ ما قبل جو گزر چکی ہے حدیث وہی حدیث ہے، لیکن زیادتی کی ہے امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں فضالہ کی روایت سے. والمجاہد، اور مجاہد کی، والمجاہد من جاہد فی طاعت اللہ والمجاہر من حجر الخطایا والذنوب. کیا فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے زیادہ کام لیا. من جاہد نفسہ، جس نے اپنی جان سے زیادہ کام لیا، فی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں، نماز پڑھنے میں اور عبادتیں کرنے میں. جس نے زیادہ سے زیادہ اپنی جان سے کام لیا تو وہ شخص مجاہد ہے. مجاہد من جاہد نفسہ، جس نے اپنے جان سے بہت محنت لی، فی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے کہ جس نے غلطیوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دیا. مہاجر کون ہے؟ جس نے غلطیوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دیا. تو مجاہد وہ نہیں کہ جو کہیں پہاڑوں میں جا کر کے گوشہ نشیں ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جو اپنی جان پر زیادہ سے زیادہ محنت کر لے، وہی شخص مجاہد ہے. والمہاجر، اور مہاجر وہ نہیں جو ہجرت کر کے کہیں چلا جائے، نہیں، بلکہ مہاجر حقیقت میں وہ ہے من حجر الخطایا والذنوب، جس نے غلطیوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دیا، وہ در حقیقت مجاہد ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی اگلی حدیث ملاحظہ کیجیے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی پیاری حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال، فرماتے ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے خطاب کیا ہو. بہت ہی کم، قلما بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا ہو، الا قال، اور یہ نہ کہا ہو. کیا نہ کہا ہو؟ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جو امانت داری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد لها، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. یعنی ایسا بہت کم ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تو یہ دو باتیں ضرور کہتے. بہت کم ایسا ہوتا کہ نہیں کہتے، ورنہ تو اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو باتیں کہتے. کون کون سی باتیں کہتے؟ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس کے ہاتھ میں امانت محفوظ نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کا کوئی دین نہیں کہ جس کا کوئی وعدہ نہیں. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص کہ جس کے ہاتھوں میں امانت محفوظ نہ ہو، اس شخص کا دین کوئی دین نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لها، اور اس شخص کا کوئی دین، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں کہ جس کے ہاتھوں میں امانت محفوظ نہ رہے. ولا دین لمن لا عہد له،
اور اس شخص کا دین کوئی کچھ دین نہیں کہ جس کا کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو سکے۔ تو ایسے دو شخصوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس کے پاس ایمان ہے اور نہ اس کے پاس دین ہے۔ ایمان کس کے پاس نہیں؟ کہ جس کے ہاتھوں میں امانت محفوظ نہیں۔ دین کس کے پاس نہیں؟ کہ جس کی زبان اپنے عہد کو اور اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ تو اس شخص کا دین کوئی دین نہیں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کا تذکرہ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر کیا ہے۔ الفصل الثالث، انشاءاللہ اس کا سبق ہم جو تیسری والی فصل ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کا سبق کافی ہو چکا ہے بچوں، تو آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔